السلام علیکم بچوں، آج ہم جماعت پنجم کی حمد کرنے جا رہے ہیں۔ بیٹا یہ آپ کی نئی کتاب کے مطابق، جو آپ کی تبدیل کی ہوئی کتاب کے مطابق جو حمد ہے وہ آج ہم کرنے جا رہے ہیں، جن کے شاعر ہیں غنی دہلوی۔ یہ بیٹا غنی دہلوی کی آپ کے سامنے تصویر ہے غنی دہلوی کی۔ اس کے بیٹا یہ ٹوٹل 3 اس کے بند ہیں جو ہم آج کریں گے۔ یہ آپ کے سامنے ہے۔ سب سے پہلے بیٹا اس میں ہے کہ تلفظ سیکھیں، ٹھیک ہے۔ یہ بیٹا میں آپ کو جب مشقی سوالات بھیجوں گی تو اس میں ساتھ اس کا تلفظ بھی میں واضح کروں گی۔ ابھی ہم اپنی نظم جو ہے وہ حمد کرتے ہیں۔ بیٹا یہ آپ کے سامنے ہے، یہ 3 بند پر مشتمل آپ کی حمد ہے۔ سب سے پہلا بند ابھی ہم کرنے جا رہے ہیں۔ خدا سب کا خالق ہے کون و مکاں میں، یہ گلکاریاں جس قدر ہیں جہاں میں۔ فلک، چاند، سورج، یہ روشن ستارے، پہاڑ اور دریا، یہ دلکش نظارے۔ پہاڑوں سے گرتے ہیں پانی کے دھارے، کہ شبنم نے پھولوں کے چہرے نکھارے۔ خدا سب کا خالق ہے کون و مکاں میں، یہ گلکاریاں جس قدر ہیں جہاں میں۔ بیٹا ساتھ ہم ان کے الفاظ کے معنی بھی کریں گے۔ خالق کہتے ہیں پیدا کرنے والا یا تخلیق کرنے والا، کون و مکان سے مراد دنیا جہاں، گلکاریاں پھول بوٹے بنانا، جس قدر یعنی جتنی بھی، فلک آسمان، روشن یعنی چمکتے ہوئے، دلکش دل لبھانے والا یا خوشنما، نظارے یہ نظارہ کی جمع ہے یعنی وہ مناظر جو دکھائی دیں یا وہ چیز جو دیکھی جائے۔ دھارے چشمہ، آبشار یا بہتے ہوئے پانی کو کہا جاتا ہے۔ شبنم رات کی نمی یا اوس۔ چہرے یہ چہرہ کی جمع ہے یعنی سامنے کا رخ، منہ بھی جسے ہم کہتے ہیں یا مکھڑا بھی کہتے ہیں۔ نکھارے تازگی دی، شادابی دی یا اجلا پن ہونا۔ بیٹا یہ بند نظم حمد سے لیا ہے جس کے شاعر غنی دہلوی ہیں۔ آپ کی عمر کا زیادہ تر حصہ تقسیم ہند سے پہلے چونکہ دہلی میں گزرا، اسی نسبت سے دہلوی کہلائے۔ اس نظم میں بیٹا شاعر اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا اکیلا خالق و مالک ہے۔ فطرت کی یہ تمام رنگینیاں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ ہیں۔ ہر چیز اسی کے قبضہ قدرت میں ہے اور تمام کائنات اس کے حکم کی تابع ہے۔ اللہ کو کوئی چیز بنانے میں مشکل نہیں آتی، وہ خالق صرف کن کہتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، ہمارا کہنا کسی چیز کو جب ہم اس کو کرنا چاہیں بس یہی ہے کہ ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ اس بند میں شاعر کہتے ہیں کہ اس دنیا جہاں اور اس میں موجود تمام چیزوں کا خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات ہمارے لیے تخلیق کی اور اس کائنات میں دلکشی پیدا کرنے کے لیے اسے مختلف بیل بوٹوں سے گلزار بنا دیا۔ یہ سب اسی واحد و یکتا اللہ کی کاریگری ہے۔ آسمان پر موجود سورج کو روشنی دینے والا اور چاند تاروں کو نور دینے والا بھی وہی واحد مالک ہے۔ آسمان کے تارے ہوں یا زمین کے نظارے، سمندر کی گہرائی ہو یا آسمان کی بلندی، وادیوں کی ہریالی ہو یا صحراؤں کی وسعت، دریاؤں کی روانی ہو یا پہاڑوں کی بلندی، ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس زمین پر دلکشی کا سامان پیدا کرتے ہوئے پہاڑوں میں آبشاریں تخلیق کیں، روئے زمین کو سبزے سے بھر دیا جن پر رات بھر اوس پڑنے سے صبح کے وقت ایسا لگتا ہے جیسے پھولوں کے چہرے اوس کی نمی سے دھل کر نکھر گئے ہوں۔ الغرض کائنات میں موجود ہر چیز اس کے خالق ہونے اور اس کی قدرت کاملہ کی گواہی دیتی ہے۔ بقول شاعر، کوئی ہمسر نہیں اس کا، وہ ہر پہلو سے یکتا ہے، وہ خالق حرف کن سے زندگی تخلیق کرتا ہے۔ جی بیٹا اب ہم دوسرا بند کرنے جا رہے ہیں۔ بیٹا میں نے جو آپ کی تشریح کی ہے اس میں ایک پیراگراف ایسا رکھا ہے جو کہ تمام جو ہے وہ تشریحات جتنے بھی یعنی آپ کے یہ جو بند ہیں ان میں استعمال ہو سکتا ہے، تو وہ پیراگراف میں یہاں پہ آپ کو دہرا بھی دوں گی تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ تو دوسرا بند بیٹا ہم کرتے ہیں۔ خدا سب کا خالق ہے کون و مکاں میں، یہ گلکاریاں جس قدر ہیں جہاں میں۔ خدا کی ہر ایک سمت جلوہ گری ہے،
کہ نوری فضاؤں سے دنیا بھری ہے، ہر ایک دشت شاداب کھیتی ہری ہے، یہ سب میرے مالک کی کاریگری ہے۔ خدا سب کا خالق ہے کون و مقام میں، یہ گل کاریاں جس قدر ہیں جہاں میں۔ بیٹا اس کے الفاظ کے معنی ہم کرتے ہیں۔ سمت یعنی طرف، جانب، جلوہ نظارہ یا دیدار دکھانا، جلوہ گری نمودار ہونا، ظہور ہونا، خوشنمائی، اور یہ شان و شوکت کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ نوری نور کا بنا ہوا یعنی نور سے متعلق یعنی روشنی کی طاقتور شعاؤں سے متعلق۔ فضا زمین اور آسمان کے درمیان کی وسعت۔ دشت کہتے ہیں جنگل کو، غیر آباد علاقے کو۔ شاداب سرسبز ہری بھری۔ کھیتی فصل یا پیداوار۔ ہری سبز یعنی شاداب۔ مالک اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام، کسی چیز کی ملکیت رکھنے والا شخص بھی ہوتا ہے اور یہ والی کو بھی کہا جاتا ہے۔ کاریگری مہارت، ہنرمندی یا استادی کو کہا جاتا ہے۔ اللہ کی کاریگری سے یہاں مراد ہے قدرت کی صنائی، شان خداوندی یا سنت الہی۔ بیٹا یہ بند نظم حمد سے لیا گیا ہے جس کے شاعر غنی دہلوی ہیں۔ چونکہ آپ کی عمر کا زیادہ تر حصہ تقسیم ہند سے پہلے دہلی میں گزرا، اسی نسبت سے دہلوی کہلائے۔ اس نظم میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو بیان کرتے ہوئے شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ساری کائنات کا اکیلا خالق و مالک ہے۔ فطرت کی تمام رنگینیاں اللہ تعالیٰ کی ہی تخلیق کردہ ہیں، ہر چیز اسی کے قبضہ قدرت میں ہے اور تمام کائنات اس کے حکم کی تابع ہے۔ اللہ کو کوئی چیز بنانے میں مشکل نہیں آتی، وہ خالق صرف کن کہتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، ہمارا کہنا کسی چیز کو جب ہم اس کو کرنا چاہیں بس یہی ہے کہ ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ اس بند میں بیٹا شاعر شان خداوندی کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آسمان کے تارے ہوں یا زمین کے نظارے، کلیوں کی مہک ہو یا پھولوں کی نزاکت، سمندر کی گہرائی ہو یا آسمان کی بلندی، ہواؤں کی آواز ہو یا فضاؤں کی خوشگواری، رات کی تاریکی ہو یا دن کا اجالا، وادیوں کی ہریالی ہو یا صحراؤں کی وسعت، دریاؤں کی روانی ہو یا پہاڑوں کی بلندی، ہر طرف اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آتی ہے، ہر چیز میں اسی مالک کا جلوہ نظر آتا ہے۔ اس کے جلوے جا بجا پوری دنیا میں نظر آتے ہیں، اس کے نور کا احاطہ پوری دنیا پر ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ اتنا قوی و قادر ہے کہ اس کا کوئی جوڑ نہیں۔ صحرا اور ویرانے اس کا منہ بولتا ثبوت ہیں اس بات کا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے کہ وہ صحرا اور ویرانے کو بھی ہرا بھرا کر کے اس میں بہار لے آتا ہے۔ کھیتوں کی ساری ہریالی بھی اسی خالق کی دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی اشیاء خوردنوش اور لذیذ میوجات سے زمین کے کھیتوں کو مالا مال کر دیا ہے۔ قرآن مجید میں ہے، بے شک ہم نے پانی برسایا، پھر ہم نے اس میں اناج اگایا اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجوریں۔ الغرض اللہ اس پوری کائنات اور اس میں موجود تمام چیزوں کا خالق ہے، وہی سب کا مالک ہے۔ جی بیٹا اب ہم اس کا تیسرا اور آخری بند کرنے جا رہے ہیں۔ زمیں کا ہر ایک ذرہ چمکا ہوا ہے، وہ دیکھو کہ سورج بھی نکلا ہوا ہے، جدھر دیکھیے نور پھیلا ہوا ہے، خدا ساری دنیا پہ چھایا ہوا ہے۔ خدا سب کا خالق ہے کون و مقام میں، یہ گل کاریاں جس قدر ہیں جہاں میں۔ جی ان کے سب سے پہلے ہم مشکل الفاظ کے معنی کرتے ہیں۔ ذرہ کسی چیز کا نہایت چھوٹا ٹکڑا، خاک یا دھول یا پھر ریت کا بہت چھوٹا جزو۔ چمکا جگمگایا، جدھر یعنی جس طرف، نور سورج، چاند یا کسی منبع سے پیدا ہونے والی روشنی جو زمین اور اس میں موجود اشیاء پر پڑتی ہے اور ہمیں اشیاء نظر آتی ہیں۔ یہ بیٹا سورہ فاتحہ کا صفاتی نام بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اجالا بھی کہتے ہیں اس کو، یا چمک دمک بھی کہتے ہیں نور کو۔ پھیلا بکھرا، چھایا کہتے ہیں جو حاوی ہو، جو محیط ہو، مسلط ہو، قابض یا پھر غالب ہو۔ جی بیٹا یہ بند بھی نظم حمد سے لیا گیا ہے جس کی شاعر غنی دہلوی ہیں۔
اس بند میں بیٹا شاعر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کائنات کا حاکم اللہ تعالیٰ ہے، یعنی یہ جو پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے، اس کائنات کا حاکم صرف اللہ تعالیٰ ہے، جو اس کائنات کا بہترین نظام بہترین انداز میں چلا رہا ہے۔ زمین پر جس طرف بھی نظر دوڑائیں اسی کی ذات کے جلوے دکھائی دیتے ہیں۔ باغات میں خوبصورت اور رنگ برنگے پھولوں کی کتاریں، چمن میں بکھری ہوئی بہاریں اور صحراؤں کی وسعت، ان سب کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کی قدرت کی بدولت زمین کا چھوٹے سے چھوٹا ٹکڑا بھی پر رونق دکھائی دیتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ دیکھو، دن کے وقت اللہ تعالیٰ نے آسمان پر سورج کو روشنی اور حرارت کا بہت بڑا منبع بنا کر دنیا و کائنات کے لیے زندگی بخش بنا دیا، اور رات کے وقت چاند کی چاندنی کو سکون اور روشنی کا ذریعہ بنا کر ہر طرف پھیلا دیا۔ ہم جس طرف بھی نظر اٹھائیں ہر طرف اسی کے جلووں کا نور دکھائی دیتا ہے، یعنی زمین کے ساتھ ساتھ آسمان بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ سورہ یاسین میں ارشاد ہے، ہم نے چاند اور سورج کی منزلیں مقرر کر دی ہیں، نہ سورج کی مجال کہ چاند کو جا پکڑے، نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، یہ دونوں اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔ الغرض تمام دنیا جہاں اور اس میں موجود تمام چیزوں کا خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے، اسی کی بدولت ساری دنیا میں دلکشی اور خوبصورتی دکھائی دیتی ہے۔ بیٹا اس کے نوٹس جو ہیں وہ میں آپ کو وہ بھی PDF فارم میں بھیج دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو اچھی طرح سے یاد کر سکیں۔ اوکے بیٹا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔